میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فروخ نواز بھٹی۔ پاکستان اور پاکستان سے بہر رہنے والے تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو۔ اور ہم نے جس طرح کہا تھا کہ ہم کچھ نئے انکشافات کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے، آج کل منی لانڈرنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ یہ میرے پاس پوری کی پوری وہ رپورٹ پڑی ہے جو میں تھوڑا سا جو ہے وہ ضرور دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ رپورٹ ہے جس میں مختلف حوالے سے منی لانڈرنگ کے اوپر جو ہے مصدقہ ثبوت ہیں۔ ہم اس پر آج جو ہے وہ بات کریں گے، اس کا تھوڑی سی تفصیل پاکستان کی عوام کو بتائیں گے کہ یہ منی لانڈرنگ کے اور آف شورز کمپنیوں کا آج ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی قوم کے اربوں روپے جو ہیں وہ بیرون ملک بھجوائے گئے ہیں۔ اور یہاں میں ذکر کروں گا کہ دو بہت ہی اہم کردار ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے۔ پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ان میں سے ایک ہے حسین لوائی اور دوسرے ہیں رفیق بنگالی، جو کھربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں مبینہ طور پر انوالو رہے۔ اور حسین لوائی کے حوالے سے یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں فیصل اسلامک بینک کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور جب 1990 میں عزت مآب وزیر اعظم نواز شریف نے، جو اس وقت بھی وزیر اعظم تھے، انہوں نے انتہائی کم قیمت پر میاں منشا کے حوالے مسلم کمرشل بینک کیا، تو اس وقت حسین لوائی میاں منشا کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، اور انہوں نے میاں منشا نے ان کو چیف ایگزیکٹو بنایا۔ جی ہاں، چیف ایگزیکٹو بنایا، اور پھر بے نظیر حکومت آنے کے بعد حسین لوائی جو ہیں وہ سوئچ کرتے ہوئے جب 1990 میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ وہ ایڈوائزر بن گئے، انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لی۔ یہ وہ سرمایہ دار ہیں، یہ وہ منی لانڈرنگ کے مافیا ہیں جو حکومتیں تبدیل ہونے کے ساتھ اپنے آپ کو فوری طور پر جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ اور پھر ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد دبئی سے جب وہ آسٹریلیا چلے گئے تو آسٹریلیا میں ایئرپورٹ پر انٹرپول کے ذریعے پاکستانی اتھارٹی نے ان کو گرفتار کر لیا، اور پھر سب سے پہلے انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری اور ARY گولڈ کے حاجی عبدالرزاق یعقوب کے ساتھ اس وقت 1.82 ارب روپے کے ARY گولڈ کیس کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ آصف زرداری اور حاجی عبدالرزاق پر $545 ملین یعنی 55 ارب روپے بیرون ملک بھجوانے کے الزامات ہیں، اور یہیں سے وہ لڑائی کا آغاز بھی ہوتا ہے میاں منشا اور ARY کی، جو ابھی تک چل رہی ہے۔ اور ایک دفعہ پھر پاکستان آنے کی زحمت جو اس نے گوارا نہیں کی، وہ ہے رفیق بنگالی۔ جی ہاں، رفیق بنگالی نیشنل بینک آف پاکستان میں اوورسیز کے کئی سالوں تک جو وہ ہیڈ رہے، اور انہوں نے نہ یہاں آنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، اور یہاں کے جو صنعت کار ہیں، یہاں کے بیوروکریٹس ہیں، ان کا مال جو ہے وہ بہر ٹھکانے لگانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ حسین لوائی یہاں پر ہی خاموش نہیں ہوئے، انہوں نے ایک نیا نیٹ جو ہے وہ بنایا، جس میں عارف حبیب، مائی بینک اور ایٹلس بینک کو ملا کر سبمٹ بینک میں جو ہے وہ ضم کیا گیا۔ جی ہاں، اور خود اس کے وہ سربراہ بن گئے۔ یہاں یہ عمل بھی قابل ذکر ہے کہ مبینہ طور پر اس بینک کے ساتھ آصف زرداری، ملک ریاض اور کچھ اور جو ہیں وہ ان کے ساتھ پارٹنرز تھے، اور پاکستان میں جو سرمایہ لایا گیا اس بینک کی طرف سے جو ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے جو سرمایہ بینک لائے گا، بینک کی طرف سے اسے منافع ملے گا۔ یہیں سے ہنڈی اور حوالے کے ذریعے منی لانڈرنگ کے طاقتور نیٹ ورک کو تقویت ملی۔ جی ہاں، یہیں سے بنیاد فراہم کی گئی، اور مکمل طور پر غیر قانونی طریقے سے جو ہنڈی اور حوالے کے ذریعے یہ بینک استعمال ہوتا رہا۔ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں، انہوں نے حسین لوائی کے تعاون سے اقبال زید احمد، انور مجید کی رقم ٹھکانے لگانے میں اہم کردار ادا کیا، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ حسین لوائی ہی تھا۔ حسین لوائی نے اس سارے گورکھ دھندے پر پردہ ڈالنے کے لیے 3 بینکوں کا کینسولیشن بنا کر سبمٹ بینک میں ضم کیا، اور خود اس کا CEO بن گیا، کیونکہ اسے اس بات کا ادراک تھا کہ مائی بینک میں منی لانڈرنگ ان کے گلے کا ہار بن سکتی ہے۔ بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی، جس کمپنی کے ذریعے بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ کی گئی، اس کمپنی میں موجودہ جو ہے وہ سینیٹر رحمان ملک صاحب جو ہیں، انہوں نے اس کو کلین چٹ دی، ملک ایکسچینج سے انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا، اور وہ منی ایکسچینج کے نام سے انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ صورتحال تھی جو تھوڑی سی ہم پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتے تھے کہ کس طرح منی لانڈرنگ کے طاقتور نیٹ ورک نے بنیادی کردار ادا کیا۔ اور یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے، غریب عوام کے خون سے کشید کی ہوئی دولت جو ہے یہ بیرون ملک لے کر گئے ہیں، اس کی معاونت فراہم کرنے میں بڑے پیمانے پر جو ہیں وہ سابق نیب کے افسر فیصل، جی ہاں، سابق نیب کے افسر جو ہیں وہ کامران فیصل کے جیسا جو زیادتی کرنے والے ہیں، کوثر اقبال ملک، ان کا بڑا ہاتھ ہے، کارپوریٹ سیکٹر کے اہم بندے ہیں، ملک ریاض اور دیگر مافیا کو انہوں نے تقویت دی۔ اور یہاں پر مزاربہ سکینڈل، جی ہاں، مزاربہ سکینڈل جو پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا سکینڈل ہے۔ مفتی احسان الحق والا 80 ارب کے مزاربہ سکینڈل میں مبینہ طور پر اسی کرنل ریٹائرڈ صبح صادق نے منی لانڈرنگ میں معاونت فراہم کی، اور پھر یہی وجہ تھی
کہ احسان کو صرف 26 ارب کے حوالے سے جو ہے وہ ضمانت دے دی گئی، ضمانت لے کر یہ وہ کچھ حقائق تھے جو پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتے تھے۔ حسین لوائی بھی یہاں پر موجود ہے، رفیق بنگالی نے جو کچھ کیا وہ بھی عوام کے سامنے ہے۔ آج تک نہ تو میاں محمد نواز شریف، نہ آصف علی زرداری اور نہ ہی پاکستان کی ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ نے منی لانڈرنگ کے کرداروں کو پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ سوال پاکستان کی 20 کروڑ عوام کا ہے۔ یہ سوال اس لیے بھی بنتا ہے کہ 500 ارب ڈالر بحر سے کیسے لے کر آنے ہیں۔ یہ سوال ہم اس لیے بھی کرتے رہیں گے، اور یہ وہ مصدقہ ثبوت ہیں، کچھ مزید چیزیں ہم بتائیں گے پاکستان کی عوام کو کہ کس طرح یہ لوگ منی لانڈرنگ میں انوالو رہے۔ ہمیں انہی خیالات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فاروق نواز بھٹی کو نئے انکشافات کے ساتھ، اور منی لانڈرنگ کے لیے جو دو نئے کردار ہیں، حسین لوائی، رفیق بنگالی، سابق صدر آصف علی زرداری، انور مجید، اقبال زید احمد، ان سے بھی سوال کیجیے گا، نواز شریف اور ان کی فیملی سے بھی سوال کیجیے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور یقینی طور پر اپوزیشن لیڈر سے لے کر عمران خان صاحب، حسین لوائی سے بھی بات کریں گے، میاں منشا سے بھی بات ہوگی، اقبال زید احمد سے بھی بات ہوگی۔ انہی خیالات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فاروق نواز بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔